في الأرضين بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد واللعن الأبدي على أعدائهم أجمعين أما بعد فقال الله الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون محمد اللهم صل على محمد وآل محمد مومنین کرام، اس آیے کریمہ کی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس کے بارے میں کچھ عرض کرنے سے پہلے جس مناسبت سے یہ مجلس منعقد ہوئی ہے اس کے بارے میں مختصر سی تمہیدی گفتگو آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ یہ میرے ہاتھ میں امام زین العابدین علیہ السلام کا محمد رسالہ ہے، رسالۃ الحقوق، 51 حقوق کو امام علیہ السلام نے اس میں بیان فرمایا ہے۔ 51 حقوق کو عربی زبان میں بڑی ضخیم، تقریباً کوئی 700-800 صفحات پر مشتمل اس چھوٹے سے رسالہ کی شرح لکھی گئی ہے، رسالۃ الحقوق۔ اس رسالۃ الحقوق کے اندر جہاں امام علیہ السلام نے انسانی اعضائے بدن کے حقوق کو بیان کیا ہے، آپ کی آنکھوں کا آپ کے ذمے کیا حق ہے واجب الادا، آپ کے کانوں کا آپ کے ذمے کیا حق واجب الادا ہے، آپ کے ہاتھ، آپ کے پاؤں، آپ کی نماز، آپ کا روزہ، آپ کا حج، آپ کا استاد کا شاگرد پر حق، شاگرد کا استاد پر حق، ہمسائے کا ہمسائے پر حق، رعیت اور عوام کا حکمران پر حق اور حکمران کا رویت پر حق۔ 51 حقوق ہے، ابھی ہم لسٹ بھی بیان نہیں کر سکتے۔ جہاں اور حقوق کو بیان کیا ہے، امام علیہ السلام نے والد اور والدہ کا حق اولاد پر اور اولاد کا والدین پر، اس کو آپ نے بیان فرمایا ہے۔ امام علیہ السلام نے والد اور والدہ کا اولاد پر جو واجب الادا حقوق کو بیان کیا ہے، اس کو بیان کرنے سے پہلے ایک انتہائی ایمان افروز رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ بعض دوستوں کا، مومنین کا خیال ہے کہ اس آیے کریمہ میں رسول خدا نے جو کچھ فرمایا ہے، اس آیے کریمہ پر صرف علماء کرام ہی عمل کر سکتے ہیں، اہل علم مولوی صاحبان ہی عمل کر سکتے ہیں، جنہوں نے دینی مدارس میں ایک عرصہ مال امام کھایا ہو، پڑھا ہو، اس کے بعد اعلیٰ تعلیم کے لیے قم یا نجف گئے ہوں، ایسا نہیں ہے۔ آج کل الحمدللہ عقائد کی کتابیں جو فارسی میں یا عربی میں لکھی گئی ہیں، ان کا اردو میں بھی انگلش میں بھی ترجمہ ہوا ہے، آپ سب اس سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ احادیث کی کتابوں کا اردو میں بھی انگلش میں بھی ترجمہ ہوا ہے۔ یہ ایک بہت بڑے نجف کے رائٹر گزرے ہیں، نجف کی ایک بہت بڑی شاہراہ ان کے نام پر ہے، شارع باقر شریف القرشی۔ اگر آپ نجف مشرف ہوئے ہیں تو خدا قبول فرمائے، اگر ابھی تک مشرف نہیں ہوئے پہلی فرصت میں اور بار بار اللہ تعالیٰ
ان مقامات مقدسہ کی زیارات کی توفیق عطا فرمائے۔ شارع باقر شریف القرشی، انہوں نے چہاردہ معصومین پر مشتمل ان کے حالات زندگی پر یعنی 14 کتابیں لکھی ہیں، البتہ بعض ہم کے بارے میں ایک نہیں دو جلدیں، امام حسین کے بارے میں جہاں تک مجھے یاد ہے 2 ضخیم جلدیں، یہ 500-600 صفحات پر مشتمل 2 جلد رسول خدا کے بارے میں، خاتون جنت کے بارے میں، امیر المومنین کے بارے میں، امام حسن کے بارے میں، امام زمان کے بارے میں 14 جلدوں پر مشتمل اتنا بڑا سیٹ بنتا ہے۔ اور قم میں ایک پبلیشر ہے انصاریان کے نام سے، انہوں نے اس کا پورے سیٹ کا انگلش میں ترجمہ کیا ہے۔ ایک دفعہ میں گیا ہوں تو اپنی لائبریری کے لیے وہ انگلش ترجمہ والا میں لایا ہوں، اور الصادق لائبریری میں وہ پورا سیٹ موجود ہے۔ جعفر شریف القرشی کی کتاب یہ 14 پر جو ہے نا یہ مشتمل ہے۔ تو اس کے اندر بھی آپ کو اس طرح کی چیزیں ملیں گی۔ وہ حدیث جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے مذکور ہے، اچھا عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اس سیٹ کو جو انگلش میں جس کا ترجمہ ہوا ہے اس کو پڑھ کے آپ ائمہ معصومین علیہ السلام کے حالات زندگی، ان کے سیاسی موقف، حکمرانوں کو مقابلے میں ان کا رویہ، ان کے فضائل، ان کے کرامات، ان کے مسائل، جس طرح میں عربی میں استفادہ کر سکتا ہوں اسی طرح آپ ابھی تک اردو میں میرے خیال میں سب کا نہیں ہوا، انگلش میں پورے سیٹ کا ترجمہ ہوا ہے، اس کا مطالعہ کر کے چہاردہ معصومین کے مفصل حالات زندگی سے آپ آگاہی حاصل کر سکتے ہیں۔ اخلاقیات کے موضوع پر، فقہ کے موضوع پر کوئی ایسا موضوع نہیں ہے کہ جس پر عربی یا فارسی میں کتاب لکھی گئی ہو اور اس کا اردو میں یا انگلش میں ترجمہ نہ ہوا ہو۔ آپ سب انگلش یا اردو کتابوں کا مطالعہ کر کے رسول اسلام کے اس فرمان کا آپ نمونہ اور مصداق بن سکتے ہیں۔ وہ حدیث کیا ہے؟ عجیب ہے، یعنی بظاہر اس کو ہضم کرنا آپ کو مشکل لگے گا، لیکن اس مضمون کی اتنی معتبر روایات موجود ہیں کہ جن کی وجہ سے اس حدیث سے انکار کی کوئی گنجائش نہیں رہتی۔ فرمایا رسول خدا نے، الا احدثکم باقوام لیسوا بشہداء ولا انبیاء ولکن یغبطهم الشہداء والانبیاء لمنازلہم من نور یوم القیامہ۔ میں تمہیں بتاؤں وہ کون لوگ ہیں کہ جو شہداء راہ حق بھی نہیں ہیں اور انبیاء بھی نہیں ہیں، اس کے باوجود روز قیامت اللہ تعالیٰ ان کو وہ نورانی مقام عطا فرمائے گا کہ ان کے اس مقام کو دیکھ کے انبیاء اور شہداء رشک کریں گے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ شہداء راہ خدا ان کے مقام کو دیکھ کے رشک کریں گے۔ کہتے ہیں حسد بری چیز ہے، حسد بری چیز ہے۔ کلاس میں کوئی فرسٹ آئے تو اس کا کوئی کلاس فیلو کہے کہ خدا کرے اگلے امتحان میں یہ فیل ہو جائے اور فرسٹ میں آ جاؤں، یہ حسد ہے۔ ہاں، جس طرح یہ فرسٹ آیا ہے اللہ کرے اگلے امتحان میں بھی فرسٹ آ سکوں، یہ رشک ہے، یہ قابل تعریف ہے۔ حسد یہ قابل مذمت ہے۔ حدیث معصوم کی حسد انسان کی ایمان کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ خشک لکڑیوں کو جلا کے خاکستر کر دیتی ہے۔ حاسد آدمی اللہ کو چیلنج کرتا ہے۔ حسد کرنے والا محسود جس سے حسد کیا گیا ہو، حدیث کہتی ہے حاسد
محسود کو نقصان پہنچانے سے پہلے اپنے آپ کو نقصان پہنچاتا ہے. ہاں اس لیے فرمایا رش کریں گے. انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کون لوگ ہیں کہ جن کے مقام کو روز آخرت جن کے مقام کو دیکھ کے انبیاء بھی رش کریں گے اور شہداء بھی رش کریں گے؟ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں یحببون اللہ الی الناس ویحببون الناس الی اللہ. یہ وہ کام کریں گے کہ جس کی وجہ سے لوگ خدا سے محبت کریں گے اور خدا لوگوں سے محبت کرے گا. اچھا جی، عرض کیا گیا لوگ خدا سے محبت کریں گے، اس کی وجہ تو سمجھ میں آتی ہے. اگر ایک آدمی جو صاحب مطالعہ ہو، مولوی نہیں کہتا، عالم دین بھی نہیں کہتا، کوئی بھی بندہ جو صاحب مطالعہ ہے، شلوار قمیص میں ہو، پینٹ شرٹ میں ہو، دھوتی میں ہو، وہ اگر صاحب کا وہ مطالعہ ہے، محمد آل محمد کی تعلیمات سے آگاہ ہے، وہ لوگوں کو ان کے سراپا میں موجود اللہ کی نعمتوں کی طرف اگر ان سے انہیں محبت متوجہ کرے گا، خود بخود انسان کے دل میں خدا کی محبت پیدا ہوگی. جی نہیں تھے تو خدا نے ہم کو پیدا کیا. یہ اس کائنات کے اندر جو کھانے پینے کی چیزیں ہیں یا خود انسان کے سراپا کے اندر ان کی طرف متوجہ کریں گے تو لوگ محسن سے محبت انسان کی فطرت میں شامل ہے. ہمیشہ احسان مند کے دل میں محسن کی محبت پیدا ہوتی ہے اور کہنا بھی نہیں پڑتا، خود بخود. لہذا یہ تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ لوگ خدا سے محبت کریں گے. خدا لوگوں سے کیوں محبت کرے گا؟ کیا دیا ہے لوگوں نے، غریب لوگوں نے اللہ تعالیٰ کو، جس کی وجہ سے خدا لوگوں سے محبت کرے گا؟ رسول اسلام نے فرمایا وہ لوگ ہیں کہ وہ یامرون الناس فیاتمرون. یہ وہ طبقہ ہے جو لوگوں کو نیکی کا حکم دیتا ہے اور ان کا کہنا مان کے لوگ نیکی کو بجا لاتے ہیں. وَيَنْهَوْنَ النَّاسَ فَيَنْتَهُونَ. اور لوگوں کو برائی سے روکتے ہیں، شراب خوری سے، رشوت سے، سود سے، نامحرم کو دیکھنے سے، اور جہاں درجنوں سینکڑوں گناہ ہے ان سے روکتے ہیں. لوگ ان کی باتوں پر عمل کر کے گناہوں کو ترک کر دیتے ہیں. اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اپنے ان بندوں سے محبت کرتا ہے جنہوں نے نیک کام انجام دیا ہو اور گناہوں کو ترک کیا ہو. اس عمل کے نتیجے میں یہ اللہ تعالیٰ اس امر بالمعروف اور نہی منکر کرنے والے صاحب علم کو روز قیامت وہ مقام عطا فرمائے گا جس کو دیکھ کے علماء، شہداء اور انبیاء رش کریں گے. میں آپ کو اس سے ملتی جلتی ایک اور روایت سناتا ہوں. آپ جامع اہل بیت چلے جائیں، ہم نے خود کتابوں میں چھان بین کر کے جو روایات کنفرم کلام معصوم ہیں ان کو ہم نے جامع اہل بیت کی یوں دیواروں پر چاروں طرف ان کو لکھا ہے، بڑے خوبصورت ٹائلوں کے اوپر. مین گیٹ سے داخل ہوتے ہی جہاں علم ہے بالکل سامنے جو وہ دیوار ہے اس کے اوپر یہ روایت درج ہے رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. آواز بلند آپ اور آپ کی آل پاک پر صلوات بھیجیں. اللہم صلی علی محمد. وہ حدیث یہ ہے، اس روایت کی تائید میں آپ کو سنا رہا ہوں. اذا کان یوم القیامہ، جب قیامت کا دن ہوگا، وضع مداد العلماء بالدماء الشہداء. روز قیامت اب سمجھانے کے لیے یہ لفظ استعمال ہوا ہے، روایات میں استعمال ہوا ہے، لہذا میں بھی سمجھانے کے لیے اس لفظ کو استعمال کرتا ہوں. ترازو کے دونوں پلڑے. روز قیامت ہمارے اعمال کا موازنہ ہوگا، اس میں کوئی شک نہیں ہے. میری گفتگو بھی تلے گی، یہ آپ کی سماعت بھی تلے گی، ٹھیک ہے جی. پانی کا عمل بھی تلے گا.
قیامت کا دن ہوگا، وہ جو میزان عمل، جس ترازو میں بندے کے اعمال تولے جائیں گے، ایک ایک پلڑے میں علماء کرام کی سیاہی رکھی جائے گی، دوسرے پلڑے میں شہداء کا خون رکھا جائے گا، اور جب تولیں گے وہ پلڑا جھکتا ہوا نظر آئے گا جس میں علماء کی سیاہی رکھی ہوئی ہوگی۔ یہ کیا کہتی ہے؟ سیاہی، سیاہی بھی کنایا ہے، یہ اشارہ ہے، ورنہ نہ ادھر کوئی خون تلے گا نہ ادھر کوئی سیاہی ہوگی جو تلے گی۔ مطلب یہ ہے کہ عالم کی جس نے دین کی تبلیغ کی ہے، دفاع کیا ہے اپنی تقریروں کے ذریعے، اپنی تصنیفات کے ذریعے، اپنی تالیفات کے ذریعے، جی اس کا اجر زیادہ ہوگا اس آدمی کے مقابلے میں جو راہ خدا میں لڑ کے شہید ہو گیا، راہ خدا میں لڑ کے شہید ہو گیا۔ لیکن عالم ایک امت کو گمراہی سے بچاتا ہے، ایک امت کو گمراہی سے بچاتا ہے۔ بہار الانوار میں یہ عجیب روایت ہے۔ ہمیں چاہیے کہ جو منبر پر آتے ہیں نا علماء کے نام سے یا ذاکرین کے نام سے، یہ روایت ان کو ضرور سنائیں، انتہائی خطرناک روایت ہے۔ ایک آدمی نے کوئی جائز کاروبار شروع کیا، جائز کاروبار، پراپرٹی کا کاروبار، کپڑا بیچنے کا کاروبار، سبزی بیچنے کا کاروبار۔ کاروبار کرنے سے پہلے کاروبار سے متعلق فقہی مسائل سے آگاہی ضروری ہے۔ حدیث ہے معصوم کی، التاجر فاجر ما لم یتفقہ، تاجر آدمی، کاروباری آدمی جب تک فقہی مسائل سے آگاہی حاصل نہیں کرے گا، خواہ ناخواہ وہ فسق فجور کا مرتکب ہوگا، گناہ کرے گا۔ میں اکثر بتاتا ہوں، یہ بیچارے سبزی والے شام کو وہ پانی چھڑکاتے ہیں سبزی کے اوپر تاکہ وہ تر و تازہ نظر آئے۔ یہ جائز نہیں ہے، یہ ملاوٹ کے زمرے میں آتا ہے۔ اگر سویرے سویرے تازہ تر و تازہ سبزی ترازو کے ایک پلڑے میں رکھے اور دوسرے میں 1 کلو کا وٹا، وہ جو سبزی تول کے دے گا اس نے آپ کو 1 کلو سبزی دی ہے، لیکن شام کو پانی چھڑکا کے جو دے گا اس سبزی کو اگر پلڑے میں رکھے گا پھر اس نے آپ کو 1 کلو سبزی نہیں دی، سبزی میں پانی بھی شامل ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ دودھ میں پانی ڈالنا بھی ایک ملاوٹ ہے، شام کو چھڑکاؤ بھی۔ میں ایک لطیفہ پڑھ رہا تھا، ایک آدمی وہ سبزی لینے گیا اور وہ چھڑکا رہا تھا نا کافی دیر تک۔ مقدار نے کہا کہ یار یہ اگر ہوش میں آ گئی ہے تو مجھے 1 کلو تول کے دے۔ ہوش آدمی کو ہوش میں لانے کے لیے پانی اس کے چہرے پر گرایا جاتا ہے نا، جائز نہیں ہے۔ التاجر فاجر ما لم یتفقہ۔ اچھا جی، عالم یہ کام کرتا ہے، جائز کاروبار کیا، اس کو خسارہ ہو گیا جائز کاروبار میں، پھر اس نے کوئی ناجائز کاروبار شروع کر دیا، اور مثلا پشاور سے وہ پڑیا باقی بیچنے کا کاروبار مثال کے طور پر نا، اس میں بھی نقصان ہو گیا۔ حدیث میں ہے، حدیث کیا؟ قرآن کی آیت ہے، جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو اور ابلیس کو آدم کے سامنے سجدے کا حکم دیا، فسجد الملائکۃ کلھم الا ابلیس، سب ملائکہ نے خدا کے حکم کی تعمیل میں آدم کے سامنے سجدہ کیا، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ ابلیس یہ وہ فرشتوں میں سے نہیں تھا، ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کی وجہ سے بہرحال وہ منہم، ان میں سے کا لفظ استعمال ہوا ہے، اس نے انکار کر دیا۔ کیوں سجدہ نہیں کیا تو نے؟ کہا میں آدم سے بہتر ہوں، اس کو تو نے مٹی سے پیدا کیا، مجھے آگ سے پیدا کیا ہے، میری خصلت، میری فطرت وہ بلند ہونا ہے، اس کی فطرت وہ زمین کے اوپر بیٹھنا ہے، میں اس کے لیے سجدہ نہیں کروں گا۔
اچھا جی، اللہ نے کیا کیا؟ جنت سے اس کو نکال دیا۔ یہ وہ جنت نہیں تھی جس میں ہم روز قیامت جائیں گے، اس جنت میں جو جاتا ہے اس کو نکالا نہیں جاتا۔ یہ دنیا کی جنت تھی جس میں حضرت آدم بھی تھے، اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے نکال دیا۔ اخرج فإنک رجیم، دھتکار دیا اس کو، جنت میں بھیج دیا، جنت سے نکال دیا۔ شیطان نے اللہ کو چیلنج کیا، اچھا اس آدم کے آگے سجدہ نہ کرنے کی پاداش میں مجھے تو نے جنت سے نکال دیا ہے، میں تیرے صراط مستقیم پر چوراہے کے اوپر کھڑے ہو کے اسی آدم کی اولاد کو بہکاؤں گا، اور دیکھنا کس طرح بہکاتا ہوں۔ محراب عبادت میں بیشتمات کو بہکانے کی بھی اللہ نے اس کو طاقت دی ہے۔ روایات میں ہے جس طرح ہمارے رگوں میں خون دوڑتا ہے، اسی طرح ہمارے رگوں میں اثر انداز ہونے کی طاقت، دل و دماغ پر اثر انداز ہونے کی اللہ تعالیٰ نے اس کو طاقت دے رکھی ہے۔ شیطان دیکھ رہا تھا کہ اس بندے خدا نے جائز کاروبار کیا، نقصان ہوا، ناجائز کاروبار کر کے دیکھا، اس میں بھی نقصان ہوا۔ اس نے کہا تم نے دونوں کاروبار کر کے دیکھے، میں تمہیں ایک کمانے کا طریقہ بتاتا ہوں، دیکھو دیکھتے ہی دیکھتے دولت سے کھیلنے لگوں گے۔ کیا کروں؟ خدا کے بندے ایک نیا دین بنا کے اس کو متعارف کراؤ، اس میں بہت پیسہ ہے۔ یہ لوگوں میں جو ایک دین ہے نا، یہ کام کرو، یہ کام نہ کرو، یہ کام کرو، یہ کام نہ کرو، یہ بہت مشکل دین ہے۔ تم ایک آسان دین بنا کے اس کو متعارف کراؤ، دولت تم سے سنبھالی نہیں جائے گی۔ اس نے ایک دین بنایا، اس کو متعارف کرایا، لائن لگ گئی مریدوں کی، دولت کی ریل پیل۔ کافی پیسہ کمانے کے بعد آخر مسلمان تھا، خدا کو، رسول کو، قبر کو، جنت دوزخ کا یہ قائل تھا، پشیمان ہو گیا۔ پشیمان ہونے کے بعد جتنے لوگوں کو اس نے بہکایا تھا نا، سب کو جمع کیا، اور جمع کر کے جس طرح میں آپ سے مخاطب ہوں، کہا کہ دیکھو یہ جو میں نے تمہیں ایک نئے دین کو متعارف کرایا ہے وہ میرا خود ساختہ ہے، یہ غلط ہے، اصل دین وہی ہے جس پر تم پہلے عمل کرتے تھے۔ لوگوں نے اعتبار نہیں کیا، نہیں یہ ٹھیک ہے۔ ہاں، انسان فطری طور پر تن آسان ہوتا ہے، تن آسان، معمولی محنت کے نتیجے میں جنت جانا یہ کون نہیں چاہتا۔ جب لوگوں نے دیکھا کہ یہ اب میری بات نہیں مانتے، پریشان ہو گیا، بھئی میری وجہ سے یہ اپنا وہ دین اسلام جو حضرت لے کے آئے تھے اور اس کو انہوں نے ترک کیا اور میرے خود ساختہ دین پر عمل کیا، اور اب اس دین کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، یہ پریشان ہو گیا۔ اور جا کے ایک بہت بڑی زنجیر لی، اور ایک زنجیر لے کے اس کا ایک سرا اپنی گردن میں باندھا اور دوسرا سرا ایک کیل کے ساتھ دیوار میں گاڑ دیا، اور کہا کہ جب تک اللہ تعالیٰ میری توبہ قبول نہیں کرے گا اس وقت تک میں اس زنجیر کو نہیں توڑوں گا۔ جو حج پہ گئے نا، ریاض الجنت کے اندر ایک ستون ہے، اس کے دو نام ہیں، ایک ستون توبہ اور ایک ستون ابو لبابہ۔ ابو لبابہ کی داستان یہ ہے کہ رسول خدا نے مسلمانوں کو ایک جنگ کے لیے روانہ کیا، یہ ابو لبابہ نہیں گیا، کوتاہی ہو گئی، نہیں گیا، پھر پشیمان ہوا، اور پشیمان ہو کے اپنے آپ کو اس ستون سے باندھا اور کہا کہ جب تک اللہ تعالیٰ میری توبہ قبول کر کے آیت نازل نہیں کرے گا اس وقت تک نہیں کھولوں گا۔ پتہ نہیں چند گھنٹے دنوں کے بعد رسول خدا پر آیت نازل ہوئی، میرے حبیب میں نے اس کو توبہ کو قبول کر لیا ہے، تو خود جا کے اپنے ہاتھ سے زنجیر کو کھول دے۔ آیت موجود ہے قرآن کے اندر۔ اس نے بھی اس خیال سے کہ شاید ابو لبابہ کی طرح میری توبہ قبول ہو جائے، باندھا۔ اس وقت کا جو نبی تھا اس پر وحی نازل کی اللہ تعالیٰ نے، انتہائی خطرناک ہے، آگ سے کھیلتے ہیں اس میں پرپرانے والے، یا لوگوں کو جنت پہنچا دیتے ہیں
نے وحی نازل کی اس زمانے کے نبی پر، کہا کہ اس وجہ سے جا کے کہو کہ جتنے لوگ تیرے نئے دین کے ایجاد کے نتیجے میں گمراہ ہوئے ہیں، جب تک ان سب کو راہ راست پر نہیں لاؤ گے اس وقت تک تیری قبول نہیں ہوگی۔ آپ کو یاد ہوگا ٹاپ کے پنجاب کے 2 مقرر، وہ 2-4 سال پہلے لاہور پر کیس ہوا تھا، جامع المنتظر جا کے انگوٹھے بھی لگائے، دستخط کیے، اور ان کی ویڈیو بھی آج تک موجود ہے۔ اب آئندہ اس طرح کے گمراہ کن باتیں نہیں کریں گے، اور اپنے سیڑھی بھر بھر کے دے گے، اور اپنے جو عقائد ہم نے پھیلائے ہیں ان کے خلاف جو ہے نا لوگوں تک اپنا پیغام پہنچائیں گے۔ اچھا بھی زندہ لوگوں کو تو ایسا کرو گے؟ جو لوگ مر گئے، اس روایت کے اندر یہ بھی ہے، وہ جتنے لوگوں کو تم نے گمراہ کیا ان میں سے 5 اس دنیا میں نہیں رہے، ان کو کیا کرو گے؟ یہ ہم دینی مدارس میں ایک کتاب پڑھاتے ہیں نصاب کے طور پر، کل نہیں پرسوں وہ کتاب ختم ہوئی ہے، میں جامعہ اہل بیت پڑھا رہا تھا، اس کا آخر سے پہلا چیپٹر توبہ ہے، آخری چیپٹر امر بالمعروف ونہی عن المنکر ہے، آخر سے پہلا چیپٹر وہ توبہ ہے۔ توبہ بعض اوقات انسان حقوق الناس کو پامال کرنے کی وجہ سے گناہگار ہوتا ہے، اس سے توبہ کا طریقہ اور ہے، حقوق اللہ کو پامال کرنے کی وجہ سے بندہ گناہگار ہوتا ہے، اس سے توبہ کرنے کا طریقہ اور ہے۔ آپ کا 1000 روپے لے کے میں نہیں دے رہا، آپ کی زمین پر قابض ہو کے میں نہیں دے رہا، جب تک آپ کو راضی نہیں کروں گا آپ کا حق دے کے خدا کبھی بھی معاف نہیں کرے گا۔ دوسرا کہا کہ بندہ غلط فتویٰ دے کے یا گمراہ کن گفتگو کر کے کسی کو 1 2 100 1000 کو گمراہ کرے، اس سے توبہ کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اس کا طریقہ یہ ہے جتنے لوگوں کو گمراہ کیا ہے ان سب کو راہ راست پر لے آؤ، اس کے بغیر خدا تمہاری توبہ کو قبول نہیں کرتا۔ عالم کا کام لوگوں کو راہ راست پر لانا ہوتا ہے۔ لمبی ہو گئی گفتگو، معذرت خواہ ہوں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو جب بیان کیا جاتا ہے انسان کے دل میں خدا کی محبت پیدا ہوتی ہے۔ ہم سب کو پتا ہے کہ ہماری پیدائش میں خلقت میں اللہ کا کیا کردار ہے، باپ کا کیا کردار ہے، ماں کا کیا کردار ہے، لیکن امام زین العابدین علیہ السلام ہمیں یاد دلاتے ہیں، متوجہ کرتے ہیں کہ تمہاری خلقت میں تمہارے باپ کا کیا رول ہے اور تمہاری والدہ کا کیا رول ہے۔ میں والد کا جو حق بیان کیا ہے اس کو بھی پڑھ کے سناتا ہوں، اور والدہ کا امام علیہ السلام نے جو حق بیان کیا ہے اس کو بھی سناتا ہوں۔ دیکھیں کتنا دونوں کے حق میں فرق ہے، باپ کا حق ہمارے اوپر اور ماں کا حق ہمارے اوپر۔ درود بھیجیے آپ کی ذات پاک پر، اللہم صلی فرماتے ہیں وہ حق ابی کا، تمہارے باپ کا تمہارے اوپر یہ حق ہے، ان تعلم، خدا کا والد کا تمہارے اوپر یہ حق ہے کہ تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ لولاہ لم تکن، باپ نہ ہوتا تو بھی نہ ہوتا۔ یہ سیدھا ترجمہ یہ ہے، اگر باپ نہ ہوتا تو بھی نہ ہوتا۔ فَمَهْمَا رَأَيْتَ فِي نَفْسِكَ مَا يُعْجِبُكَ، تجھے اپنے اندر اگر کوئی ایسا کمال نظر آتا ہے جو تجھے پسند ہے، ماشاءاللہ مجھ میں یہ طاقت ہے، میرا یہ حسن ہے، وہ فَعْلَمْ أَنَّ أَبَاكَ أَصْلُ النِّعْمَةِ عَلَيْكَ فِيهِ، یہ جو نعمت تجھے اپنے اندر نظر آ رہی ہے اس نعمت کی اصل وجہ تیرا باپ ہے، اس کا تجھے احساس ہونا چاہیے۔ باپ کا تمہارے اوپر حق یہ ہے، فَحْمَدِ اللَّهِ، خدا کی حمد و ثنا کرو، وَاشْكُرْهُ عَلَىٰ قَدْرِ ذَلِكَ، اگر تم اس کی قدر کرتے ہو اس نعمت کا خدا کی ذات کے بارگاہ میں شکر ادا کرو۔ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ،
اور جب تک خدا کی طرف سے قوت اور طاقت اور توفیق نہ ہو بندہ اس حق کو ادا نہیں کر سکتا۔ دیکھا آپ نے باپ کا حق، اچھا جی آئیے ماں کا جو حق امام علیہ السلام نے بیان فرمایا ہے، میں صرف ترجمہ سناتا ہوں تاکہ وقت بچ جائے۔ تیری ماں کا حق یہ ہے کہ تو یہ جان لے کہ اس نے تجھے اپنے بطن میں اٹھایا جس طرح کوئی کسی کو نہیں اٹھاتا۔ یہ اپنے بطن میں شکم میں تجھے اس طرح اٹھایا جس طرح کوئی کسی کو نہیں اٹھاتا، اور اس نے تجھے اپنے دل کے ثمر سے وہ غذا کھلائی جو کوئی کسی کو نہیں کھلاتا۔ یہ جب تک انسان اپنی پیٹ کے اندر موجود ہے، خون جگر، ماں کا خون جگر ناف کے ذریعے میدا ہوتا ہے لیکن کام نہیں کرتا۔ میدا پیدائش کے بعد میدا میں دودھ جاتا ہے، اس کو ہضم کر کے وہ اپنا فنکشن شروع کرتا ہے، لیکن جب تک پیٹ میں ہے ڈائریکٹ ماں کا خون انسان کے رگ و پے میں جاتا ہے اور وہی اسی سے اس کی نشو و نما ہوتی ہے۔ دیکھیے قدرت کی شان، ادھر ولادت ہوتی ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے نہ معلوم وہ کارخانہ اس خاتون کے بدن کے کس جگہ ہے، دیکھتے ہی دیکھے یہ خون دودھ میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ ایک لمحہ پہلے اس کا ذائقہ بھی اور تھا، ناپاک بھی تھا، عام خون سے بھی زیادہ ناپاک تھا، لیکن دوسرے لمحے میں رنگ بھی بدل گیا، ذائقہ بھی بدل گیا، حکم بھی بدل گیا اس کا۔ یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اس نے تجھے یا جو خوراک ادا کوئی کسی کو نہیں کھلاتا، اس نے اپنے کان اپنی آنکھ یہ متوجہ کر رہے ہیں، والدہ کے احسانات یاد دلا رہے ہیں۔ امام سجاد علیہ السلام اس نے اپنے کان، اپنی آنکھ، اپنے ہاتھ، اپنے پاؤں، اپنے بال، اپنی کھال، اپنے تمام اعضاء اور جوارح کے ذریعے ہنسی خوشی تیری حفاظت کی، کوئی بوجھ محسوس نہیں کیا۔ آدھی رات کو بچہ جب ہوتا ہے کوئی بوجھ محسوس نہیں کرتی ہے، کوئی اذیت محسوس نہیں کرتی ہے، کھڑے ہو کے اس کو دودھ پلاتی ہے۔ کہتے ہیں اللہ محلی بالغ ہونے سے پہلے 12-13 سال کی عمر میں درجہ اجتہاد تک پہنچ گئے تھے۔ لوگوں نے اس کی والدہ کو مبارکبادی پیش کی، آپ کو مبارک ہو، اس وقت کے مجتہدین نے آپ کے بیٹے کی اجتہاد کی تصدیق کی ہے۔ اس کے ماں نے کہا، علامہ ہلی کی ماں نے، بھائی آپ کو تعجب ہوا ہوگا، میں اپنے بیٹے سے اس سے زیادہ توقع رکھتی ہوں۔ کیوں؟ 2 سال میں نے بیٹے کو دودھ پلایا ہے، ایک دفعہ بھی میں نے اپنے بیٹے کو وضو کے بغیر دودھ نہیں پلایا۔ جو دودھ باوضو خاتون پلاتی ہے، اس دودھ کا اثر بچے کی طبیعت، عاقبت اور اس کے انجام سخاوت اور ہے، اور جو بغیر وضو کے پلائے اس کا اثر حرام لقمے سے بنے ہوئے خون کا اثر اور ہوتا ہے، حلال لقمے سے بنے ہوئے محب اہل بیت خاتون کی دودھ کا اثر اور ہوتا ہے، اور جس کا دل اہل بیت کی محبت سے خالی ہو اس خاتون کے دودھ کا اثر اور ہوتا ہے۔ یا وہ کی ہے اس نے اس سلسلے میں پیش آنے والی مشکلات، تکالیف، سنگینیوں اور غموں کو برداشت کیا، یہاں تک کہ دست قدرت نے تجھے اس سے جدا کر دیا اور تجھے اس کی پیٹ سے نکال کر زمین پر پہنچا دیا۔ بس وہ اس بات پر خوش رہی کہ تو سیر رہے اور وہ بھوکی، تجھے لباس پہنائے لیکن خود بھی لباس، تجھے سیراب کرے اور خود پیاسی رہے، تجھے سایہ فراہم کرے خود دھوپ کھائے، خود سختی برداشت کرے تاکہ تجھے آسودہ حال رکھے اور خود بیدار رہے تاکہ تجھے نیند کی عزت فراہم کرے۔ ایسا ہوتا ہے نا، اگر ہم نے اپنی والدہ کی یہ روش اگر ہمیں یاد نہیں ہے تو کم از کم ہم اپنی
بیویوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ اولاد کو کس طرح آدھی رات میں میٹھی نیند حرام کر کے دودھ پلاتی ہے اور محسوس بھی نہیں کرتی، کوئی اذیت بھی محسوس نہیں کرتی، خوشی خوشی، جیسے امام علیہ السلام نے فرمایا اس کا پیٹ تیری رہائش گاہ تھی، اس کی گود تیری پناہ گاہ تھی، اس کا سینہ تیرے لیے مشروب کا مشکیزہ، اور وہ خود تیرے لیے حفاظت کا دریا بنی، وہ تیری خاطر اور تیرے آگے دنیا بھر کی سردی گرمی برداشت کرتی رہی، بس تجھے چاہیے کہ اسی حساب سے اس کی قدردانی کرے، اور تیرے بس میں نہیں مگر اللہ کی مدد اور اس کی توفیق سے۔ کتنا فرق بتایا امام علیہ السلام نے باپ کا حق